شہزادہ گھمکول شریف صاحبزادہ انور جنید شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ تشریف لاتے ہیں اور آج کی اس محفل کی مناسبت سے خطاب فرمائیں گے۔ نعروں کی گونج میں استقبال، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شہدائے کربلا، دربار عالیہ نقشبندیہ گھمکول شریف، دربار عالیہ نقشبندیہ گھمکول شریف۔ بیٹھ جائیں تشریف رکھیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ سارے ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کہ بنائے لا الہ است حسین۔ ہم 10 محرم الحرام کی اس عظیم شب میں اپنے مرشد کریم کے قدموں میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب ذی وقار، واقعہ کربلا حق و باطل کا ایک عظیم معرکہ ہے۔ سن 61 ہجری میں اہل بیت اطہار نے عظیم مقاصد کے لیے عظیم قربانیاں پیش کیں، جس کی طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تسلیم و رضا کی جس عظیم قربانی کا آغاز وادی منی حرم مکہ سے ہوا، اس کی تکمیل میدان کربلا میں ہوئی۔ دراصل نواسہ رسول ہی ذبیحہ عظیم ہے۔ اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے گئے اور مصائب کی ایسی داستان رقم کی گئی جس کو ضبط تحریر میں لانا یا بیان کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ کہنے والوں نے کیا خوب کہا، تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ خطبے میں آپ احباب کے سامنے سورہ الشورى کی 23 نمبر آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ دور صحابہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ اہل بیت سے محبت کرتی ہے، چھوٹے بڑے سبھی اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تک کوئی بھی امام یا مجتہد ایسا نہیں گزرا جس نے اہل بیت کی محبت سے بڑا حصہ یا نمایاں فخر نہ پایا ہو۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر امت کے ان پیشواؤں کا یہ طریقہ ہے تو کسی بھی مومن کو لائق نہیں کہ وہ اس سے پیچھے رہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے اقارب کی محبت ہمارے دین کے فرائض میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، اولیاء اور علماء سبھی کی زندگیاں اہل بیت کی محبت میں گزری ہیں، اور ان پاکیزہ ہستیوں نے ہمیں بھی اہل بیت کی محبت کا ہی درس دیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر لاتعداد احسانات ہیں،
اور ان احسانات کے بدلے آپ نے ہم سے اپنے اہل قرابت کی مودت کو طلب کیا ہے۔ تعظیم ایمان کی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس مطالبے کو پورا کرتے ہیں تو بھی ہمارا ہی اس دنیا اور اگلے جہاں میں فائدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم و ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمیں یہ سکھا دیا گیا کہ اگر اس دنیا کی آزمائشوں کے طوفان سے بچنا چاہتے ہو تو سفینہ محبت اہل بیت پر سوار ہو جاؤ، دونوں جہاں میں کامیابی پالو گے۔ ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جنہیں تم اگر پکڑے رکھو تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھنے والوں، اس روایت کے تحت میں ایک لطیف نقطہ بتاتا چلوں کہ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے کا مقصد و مدعا یہ تھا کہ قرآن ایک تھیوری ہے اور اہل بیت اطہار اس کا پریکٹیکل۔ لکھے ہوئے قواعد و ضوابط کو سمجھنے کے لیے عملی کردار کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ زندگی میں کبھی بھی لکھے ہوئے قواعد کی ضرورت ہو تو قرآن پڑھ لیا کرو، اور اگر ان لکھے ہوئے قواعد کو عملی کردار سے سمجھنے کی ضرورت ہو تو حضور کے اہل بیت کو میدان کربلا میں دیکھ لیا کرو۔ یہی وہ عملی کردار تھا جس کی وجہ سے مارکہ کربلا رونما ہوا۔ میدان کربلا میں ایک طرف وہ یزیدی کردار تھا اور دوسری طرف حسینی کردار، ایک طرف فسق و فجور تھا اور دوسری طرف قرآن و سنت، ایک طرف ہر چھوٹے بڑے گناہ کرنے والے تھے اور دوسری طرف ہر گناہ سے نفرت کرنے والے، ایک طرف نماز کو ترک کر دینے والے تھے اور دوسری طرف وہ تھے جنہوں نے تلواروں کے سائے تلے بھی سر سجدے میں دے دیا، ایک طرف وہ تھے جنہوں نے قرآنی تعلیمات کی اختلاف کیا اور دوسری طرف وہ تھے جنہوں نے کٹے سر کے ساتھ نوکے نیزہ پر بھی آیات بینات تلاوت کر دیں۔ المختصر، ایک طرف وہ کردار جس نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کی اور دوسری طرف وہ کردار جس نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع اور مکمل دفاع کیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں یہاں رک کر آپ سے 10 بستہ بطور پیغام کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کے باوجود ہمیں یہ حکم دے دیا گیا کہ ایک چیز قرآن مجید چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری چیز اہل بیت اطہار، اور قرآنی تعلیمات میں بھی واضح فرما دیا گیا کہ اہل بیت سے محبت ہی نہیں مودت کرنی ہے۔ مودت کی میں آپ کو سادہ مثال دوں تو ایک مچھلی کو پانی سے مودت ہے کیونکہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو پتہ چلا حیات ایمانی قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے اور اہل بیت سے محبت کرنے سے مشروط ہے۔ اس تمہید کا سہارا لیتے ہوئے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب اختلافات نہیں رہنے چاہیے جب معیار قرآن مجید اور اہل بیت ٹھہرے۔ جہاں تک اہل بیت اطہار کی صلح کی بات ہے تو سر تسلیم خم کر دو، ان کے سامنے کیا وجوہات اور حکمتیں تھیں، ان سے لاغرض ہو کر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کا احترام کرو، اور جہاں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام، شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں علم جہاد بلند کیا اس سے وفا کرتے ہوئے یزیدی کردار سے ٹکرا جاؤ۔ وہ ایک بار قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں کس نے عرض کیا کہ حضور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یزید کرتے ہیں، تو اس پر قبلہ عالم نے کیا خوب فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ہم امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہوئے اپنی اولاد کے نام ان کے پیچھے غلام حسین محمد حسین رکھتے ہیں، جو یزید سے محبت کرتے ہیں انہیں چاہیے وہ اپنے بچوں کے نام یزید کے پیچھے رکھیں، لیکن آج تک کوئی ایسا نہیں جمع جس نے اپنے بچوں کے نام یزید کے پیچھے رکھے ہوں۔
کیا خوب فرمایا ہمارے مرشد کریم نے، پیغام بھی مل گیا اور یزید سے نفرت کا اظہار بھی ہو گیا۔ احباب ذی احتشام، یاد رکھیں اس عظیم مارکے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم یزیدی کردار کو چھوڑ کر حسینی کردار کو اپنائیں۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کئی یزیدی ایسے ہوئے ہوں گے جن کے دل تو نواسہ رسول کے ساتھ تھے، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں بھی محبت اہل بیت ہو لیکن کردار یزیدی ہوں، تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ اس لیے حسینی کردار اپنائیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کے تحت سب احکامات پر عمل کریں۔ المختصر، ہر نیکی کو اپنائیں اور ہر برائی کو ترک کر دیں تاکہ قیامت کے روز ہم بھی حسینی صف میں شامل ہو سکیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ عالم پیر صاحب کے صدقے اور چاہے جی سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب کرے اور حسینی کردار اپنانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔